اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلطانی امپائر اور میں ہوں رمیز سلطانی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنی وصیت میں کیا فرمایا تھا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زحم کاری تھا اور ایک عام آدمی بھی اب سمجھنے لگا تھا کہ شاید بچنا ناممکن ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی آ جاتی مگر پھر سنبھل جاتے۔ اگر کوئی معمولی آدمی ہوتا تو دل چھوڑ بیٹھتا، مگر یہاں تو عظمت و ہمت کا فلک بوس پہاڑ ہے۔ ایسا شخص ہے جس نے ساری زندگی تلوار کے سایہ میں گزار دی۔ وہ ہر وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا، لیکن موت اس سے آنکھیں ملانے سے گھبراتی تھی۔ اب وہ لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر طبیعت میں سکینت و وقار ہے۔ سینہ بے کینہ علم و معرفت کے انوار سے منور ہے۔ اپنے خالق و مالک سے ملنے کا شوق موت کی وادیوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایسے عالم میں یہ فکر نہیں کہ میری اولاد میرے بعد کھائے گی کیا، رہے گی کہاں، اسے زندگی کی آسائشیں میسر آئیں گی یا نہیں۔ فکر صرف اس بات کی ہے کہ میری اولاد میرے بعد جادہ مستقیم پر باقی رہے گی یا نہیں۔ آنکھیں کھولیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بیٹو، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ ابن ملجم کی تلوار نے ایسا زخم لگایا ہے کہ میری داڑھی خون آلود ہو چکی ہے۔ کان لگا کر میری وصیت سنو اور میری نصیحت کو ساری زندگی حرز جاں بنائے رکھنا۔ خلوت و جلوت میں خوف خدا سے اپنے دلوں کو معمور رکھنا۔ ہر حال میں کلمہ حق کو بلند کرنا۔ دوست اور دشمن سب کے ساتھ انصاف کرنا۔ خبردار، عمل میں کوتاہی نہ کرنا۔ میرے بچوں، ہر شے کے انجام پر نگاہ رکھنا۔ اگر کوئی چیز بظاہر تکلیف دہ ہو لیکن اس کے نتیجے میں جنت ملے، اور اگر کوئی چیز بظاہر خوش کن ہو لیکن اس کی انتہا جہنم پر ہو رہی ہو تو انجام کا خیال کر کے تکلیف برداشت کر لینا، لیکن ہرگز ہرگز دنیا کی وقتی عافیت کی طرف متوجہ ہو کر آخرت کے عذاب کو نہ خریدنا۔ میرے جگر کے ٹکڑوں، جو شخص اپنے عیوب پر نگاہ رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتے، وہ تو اپنی ہی اصلاح میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور تقدیر پر راضی رہنا۔ جو مل جائے اس کا شکر ادا کرنا اور جو نہ ملے اس کا غم نہ کرنا۔ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے پہلے وہ خود اس میں گرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی حرمت کو پامال کرتا ہے اس کی اور اس کی اولاد کی حرمت پامال کی جاتی ہے۔ جو شخص اپنی رائے کو سب کی رائے سے بہتر سمجھتا ہے آخرکار گمراہ ہو جاتا ہے۔ خبردار، سرے غرور کبھی بلند نہ کرنا، کیونکہ مغرور ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ بری جگہ نہ جانا ورنہ تم پر تہمت لگا دی جائے گی۔ علماء کی صحبت اختیار کرنا، تم باوقار بن جاؤ گے۔ ہر وقت ہنسی مذاق سے پرہیز کرنا ورنہ تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ گفتگو مختصر اور بر وقت کرنا، کیونکہ جو زیادہ کلام کرتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے۔ میرے بچوں، ادب و اخلاق ہی وہ ترازو ہے جس پر کسی انسان کو تولا جاتا ہے۔ فقر کی زینت صبر و غنا کی زینت شکر ہے۔ یاد رکھنا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں اور تقوی سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ توبہ سے بڑھ کر کوئی سفارش نہیں، عافیت سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں۔ سن لو کہ حرص ہر مصیبت کی کنجی اور ہر آفت کا پیش خیمہ ہے۔ جنت کے مقابلے میں ہر نعمت حقیر ہے اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت ہیچ۔ جنت طلب کرنا، اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، کسی بھی حال میں حرف شکایت زبان پر نہ لانا، یہ آداب بندگی کے خلاف ہے۔ اب آواز ڈوب رہی ہے، کلمہ شہادت زبان پر جاری ہے۔ اسد اللہ الغالب جناب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی روح پرفتوح
जन्नतुल फिरदौस की तरफ रवां है कि वहाँ उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अल्लाह पाक हम सब को भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह की नसीहत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हामी व नासिर।